دریاباد نام کا علاقہ تھا، وہاں ایک بزرگ عورت حاجرہ بی بی رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کی ایک ہی سہارا تھی، اس کی جوان بیٹی بے حد حسین اور پاک دامن تھی۔ فاطمہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ حافظ قرآن تھی۔ اس کی تلاوت سن کر لوگوں کے دل نور سے بھر جاتے، مگر ہائے غریبی! رشتہ دار کہتے، یہ غریب عورت دہیج کہاں سے لائے گی؟ ہم اس کنگال بیٹی کو کیوں اپنائیں؟ حالانکہ فاطمہ کا حسن ایسا تھا کہ کوئی دیکھ لے تو اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اسی شہر میں ایک نیک اور رحم دل سردار یوسف خان تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، یتیموں کا سہارا بنتا۔ جب اسے پتا چلا کہ فاطمہ جیسی نیک عورت کا کوئی رشتہ نہیں لے رہا تو اس نے حاجرہ بی بی کو پیغام بھیجا، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے دہیج کی کوئی ضرورت نہیں۔ بوڑھی حاجرہ بی بی روتے روتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ شادی کا دن آیا اور فاطمہ صرف 2 کپڑوں میں یوسف خان کے گھر رخصت ہو گئی۔ کچھ عرصہ خوشحالی سے گزرا، لیکن تقدیر کا کھیل دیکھیے، حاجرہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ پھر سالوں بعد یوسف خان بھی فاطمہ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ اکیلی رہ گئی، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اب لوگ الزام لگانے لگیں گے۔ اس نے پردے کی سخت پابندی شروع کی، دن میں روزہ رکھتی، رات میں تلاوت اور لمبے سجدے کرتی۔ اس کی دعاؤں سے لوگ فائدہ اٹھاتے، محلے کی عورتیں تک اس کے پاس آ کر مسائل حل کرواتی۔ لیکن پھر بھی تنہائی آسان نہ تھی۔ ایک دن تیز بارش ہوئی، گلی محلے میں کیچڑ اور دلدل ہو گیا۔ فاطمہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بندر دلدل میں دھس رہا ہے، اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ فاطمہ کا دل پگھل گیا، وہ دوڑ کر گئی اور اس ننھے جانور کو باہر نکالا، نہلایا، مرہم پٹی کی اور اپنے گھر لے آئی۔ دھیرے دھیرے وہی بے زبان بندر اس کے لیے بچوں جیسا بن گیا۔ جب فاطمہ تلاوت کرتی تو وہ چپ چاپ بیٹھ کر سنتا اور جھومتا۔ جب گھر کا کام کرتی تو بندر چھوٹی موٹی مدد کر دیتا۔ اب اس کی تنہائی خوشیوں سے بھر گئی۔ دریاباد میں ایک اور امیر آدمی تھا، نام تھا شاہد بیگ۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر دل سے وہ بدکار تھا۔ جب اس نے پہلی بار فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے نوکری کے ذریعے پیغام بھیجا، فاطمہ سے کہو کہ مجھ سے مل لے، میں اسے دولت سے تول دوں گا۔ فاطمہ نے صاف جواب دیا، میں کسی غیر محرم سے نہیں ملتی۔ شاہد پاگل ہو گیا، بولا، آج تک کسی عورت نے مجھے منع نہیں کیا، یہ کیسے انکار کر سکتی ہے؟ اس نے خود جا کر کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے قدموں میں دولت رکھ دوں گا، بس ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ فاطمہ تڑپ اٹھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر شادی کرنا ہے تو کرو، ورنہ دور ہو جاؤ۔ شاہد بولا، میری 4 بیویاں پہلے سے ہیں، میں نکاح نہیں کر سکتا، بس تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ شاہد نے غصے میں اپنے گنڈے بھیجے، انہوں نے رات کو فاطمہ کا دروازہ توڑا، مگر جیسے ہی اسے چھونے لگے کوئی ادرشیہ طاقت نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بندر صحن میں بیٹھا رو رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ گنڈے ڈر گئے اور شاہد کے پاس لوٹ آئے، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، اس عورت کے پاس کوئی الوکک طاقت ہے۔ ناکام ہو کر شاہد نے 3 اور امیروں کو ملا لیا، سب نے مل کر جھوٹا الزام گڑھا، فاطمہ اپنے بندر کے ساتھ ناپاک کام کرتی ہے۔ الزام آگ کی طرح پھیل گیا، لوگ جو پہلے اس کی عزت کرتے تھے اب تانے دینے لگے، اس کے گھر پر پتھر پھینکنے لگے۔ فاطمہ نے صبر کیا، مگر رات کو رو رو کر اللہ سے کہتی، یا اللہ، میں نے تیری مخلوق پر رحم کر کے اسے پالا، آج اسی کی وجہ سے مجھ پر غلط الزام لگا ہے، تو میری عزت کی حفاظت کر۔
बंदर भी उसके साथ बैठा हाथ उठाकर दुआ करता। आखिरकार शाहिद और उसके साथी पूरे मोहल्ले को लेकर शहर के काजी सलमान साहिब के दरबार पहुँचे। उन्होंने कहा, ये औरत नापाक है, इसे सजा दी जाए। काजी ने फातिमा को बुलाया। उसने अपने आंसुओं से कहा, मैं पाक हूँ, इल्जाम झूठा है। काजी ने चारों गवाहों को अलग अलग बुलाकर पूछा, अगर तुमने देखा है तो बताओ बंदर का रंग क्या है? शाहिद बोला काला, दूसरा बोला लाल, तीसरा बोला खाकी और चौथे ने कहा सफेद। लोग दंग रह गए। जब बंदर को लाया गया तो उसके जिस्म पर चारों रंग मौजूद थे, कहीं काला, कहीं लाल, कहीं खाकी, कहीं सफेद। काजी ने अल्लाह का नाम लेकर बंदर से कहा, अगर ये औरत पाक है तो गवाही दो। अल्लाह के हुक्म से बंदर बोल पड़ा, फातिमा बेहद पाक और परहेजगार है। उसने मेरी जान बचाई, मुझे पाला, रातों को ये इबादत करती है। झूठे इल्जाम लगाने वाले ही गुनाहगार हैं। पूरा दरबार हिल गया, तौबा तौबा करने लगे। काजी ने ऐलान किया, इन चारों झूठे गवाहों को पूरे बाजार में मुंह काला करके घुमाया जाए, ताकि लोग सबक लें कि पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। फातिमा की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। झूठा इल्जाम लगाना इंसान को जहन्नम में ले जाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की इज्जत की खुद हिफाजत करता है। सब्र और दुआ से हर मुसीबत आसान हो जाती है।